بیواؤں، یتیموں اور بے بسوں کی زمینوں پر جو ناجائز قبضے ہوتے ہیں، کیسز چلتے ہیں، جنریشن آفٹر جنریشن وہ کیسز چلتے ہیں، لیکن ان کا کوئی حل نہیں ہوتا. تو ہم ایک قانون لا رہے ہیں، پورا مربوط نظام لے کے آ رہے ہیں اور اس کے لیے علیحدہ عدالتیں بنا رہے ہیں کہ جس کسی کی زمین پر قبضہ ہے 90 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کا قبضہ مافیا کے خلاف نیا قانون لانے کا اعلان. کہا کہ غریب یتیموں بیواؤں کی زمینوں کے ناجائز قبضے کے کیسز کا 90 دن میں فیصلہ ہوگا. نسل در نسل زمینوں کے مقدمات کے خاتمے کے لیے نیا نظام لا رہے ہیں. خصوصی ٹرائیبونل سے ناجائز قبضہ کرنے والے کو 10 سال قید کی سزا ہوگی. پنجاب حکومت ہر مظلوم کا ساتھ دے گی. پریڈ کا معائنہ کر رہی تھی تو مجھے وہ سامنے جو پریڈ کے لیے کھڑے نوجوان ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، میں ان کو جب دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہ، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی یہ احساس لے کے آج یہاں سے جانا ہے کہ آپ وہ خوش قسمت ترین لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے وطن کی خدمت کے لیے، اپنے عوام کی خدمت کے لیے، اپنی دھرتی کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ یہ اپرچونٹی دی. میرا خواب پورا ہو گیا، اب تجاوزات کا خاتمہ ہوگا. مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی سے نجات ملے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیرا کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کیا گیا. کہا کہ یہ گڈ گورننس کی اعلیٰ مثال ہے. پنجاب پہلا صوبہ ہے جو گورننس کا نیا ماڈل لایا ہے. آپ کے کندھوں پر پنجاب کے 15 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے. آپ نے لوگوں کو ظلم سے بچانا ہے اور انہیں انصاف دلانا ہے. پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کی پاسنگ آؤٹ پریڈ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی شرکت. پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے اہلکاروں میں انعامات تقسیم کیے. 44% ایسے بچے ہیں کہ جنہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں مل رہا، جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے. سروے کے مطابق 70% ایسے بچے ہیں جو 7ویں کلاس میں ہیں اور وہ دوسری جماعت کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. بھارت جو ہمارے ساتھ ہے، میں یقین ہی نہیں کر سکتا جب میں پڑھتا ہوں ان کی ریسرچ کے چند ملین بچے ان کے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. 150 کروڑ کی آبادی. کسی اور مہذب ملک میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اسکول جانے کی عمر میں ہے اور وہ اسکول نہیں جا رہا. اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. سسٹم بدلنا ہے تو چھوٹے صوبے بنانا ہوں گے. چیئرمین پنجاب میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا ایپ سب کے زیر اہتمام آگاہی سیشن سے خطاب. کہا کہ بیڈ گورننس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہم پبلک ویلفیئر میں بری طرح ناکام ہو چکے. پنجاب اس وقت 13 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے. پنجاب اگر ملک بنے تو دنیا کا 7واں اور 8واں بڑا ملک بن جائے گا. بڑے یونٹس کے ہوتے ہوئے سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میاں عامر محمود نے یہ بھی کہا کہ ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے. 44% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. 7ویں جماعت کے 70% بچے دوسری کلاس کی کتاب نہیں پڑھ سکتے. ہمیں گورننس کے اس ماڈل پہ غور کرنا ہوگا. کیوں جینون قیادت سامنے نہیں آتی؟ کیوں لیڈرشپ کرائسس ہے؟ کیوں پولیٹیکل پروسیس چل نہیں پاتا؟ کیوں وسائل ایک عام آدمی تک نہیں پہنچتے؟ کیوں ہمارے اسکول اور یونیورسٹیاں اتنے اچھے نہیں ہیں؟ تو میں میاں صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے توجہ دلائی. عام عوام میاں صاحب کو پی بی اے کے چیئرمین کے طور پہ جانتی ہے، دنیا ٹی وی کے طور پہ جانتی ہے. میں انہیں قوم کے ایک محسن کے طور پہ جانتا ہوں. یہ قوم کے وہ محسن ہیں جنہوں نے اس پاکستان کو 400 کالجز کا تحفہ دیا. رول ماڈل بننے کے لیے پہلے کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا پڑتا ہے. چیئرمین ایپس پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالرحمان کا ایپ سب کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار سے خطاب. کہا کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیڈرشپ ماڈل سب سے بہترین ہے۔ چیئرمین پنجاب گروپ میاں عامر محمود کا 400 اسکول اور کالج بنانا پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہے۔ پاکستان کو ترقی دینی ہے تو گورنرز کا موجودہ ماڈل تبدیل کرنا ہوگا۔ عوامی ریلیف کی فراہمی کمیشن زیر تعمیر سہولت آن دی گو بازاروں کی تکمیل کے لیے اکتوبر کی ڈیڈ لائن۔ سہولت بازاروں کے گرد فری ہوم ڈیلیوری سروس کا دائرہ کار بڑھانے اور سخت مانیٹرنگ کی ہدایت۔ اشیاء کے معیار کا جائزہ لینے کے لیے فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں سرپرائز وزٹ کریں گی۔ سیکریٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کا پنجاب سہولت بازار اتھارٹی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا گیا، تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ پنجاب میں چینی ماہرین اور باشندوں کی سیکیورٹی بہتر بنانے کا عمل جاری۔ سی سی ٹی نے چینی ماہرین اور باشندوں کی سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے 2700 افراد کی چیکنگ اور اسکروٹنی کا عمل مکمل کر لیا۔ پنجاب پولیس نے چینی ماہرین اور باشندوں کی سیکیورٹی اپ گریڈ کرنے کے لیے سی سی ٹی کو مزید 25,000 افراد کی اسکروٹنی کی درخواست کر دی۔ سی سی ٹی نے مزید افراد کی اسکروٹنی سے انکار کر دیا۔ خبردار ہوشیار، اب بغیر ہیلمٹ سواری پڑے گی بھاری۔ تمام تھانے داروں کو ٹارگٹ مل گیا۔ ہر تھانے کا ایس ایچ او اور چوکی انچارج 50-50 موٹر سائیکل بند کرے گا۔ ہیلمٹ لاؤ اور موٹر سائیکل تصویر کھنچوا کر لے جاؤ والی پالیسی چلے گی۔ ہیلمٹ پر پابندی کے لیے گلیوں اور محلوں میں بھی گشت کیا جائے گا۔ حکومت کے نئے گیس کنیکشن کی اجازت عملے کے گلے پڑ گئی۔ پابندی سے پہلے محکمہ نے سیکشن بند کر کے ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کر دیا تھا۔ گیس کنیکشن میں پابندی کا خاتمہ محکمہ سوئی گیس کے لیے وبال جان بن گیا۔ کمپنی میں مٹیریل اور وہیکل کی عدم دستیابی اور سٹاف کی قلت نے مشکلات بڑھا دی۔ سیلز ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوئی پالیسی مرتب نہیں کی گئی۔ سیلاب گیا مگر سبزیاں بہا لے گیا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں ادرک 500، لہسن 300، ٹماٹر 150، آلو 85 اور پیاز 75 روپے کلو، مٹر 390، میتھی 280، کرے اور ٹینڈے 210، گاجر 190، شملہ مرچ اور پھلیاں 180 روپے کلو ہو گئے۔ پھل بھی غریب عوام کی پہنچ میں نہ سکے، پھلوں نے بھی عام آدمی سے منہ موڑ لیا۔ کھجور 510، انگور 400، انار 370، ناشپاتی 360 روپے کلو ہو گئی۔ کیلا 200 اور موسمی 175 روپے درجن سے کم نہیں۔ شہری پھلوں کو دیکھ کر صرف آہیں بھرنے پر مجبور۔ برائلر گوشت سستا ہو کر بھی مہنگا، چکن کی قیمت 14 روپے کم ہو کر 490 روپے کلو ہو گئی۔ صافی گوشت 600 روپے کلو تک بکنے لگا۔ انڈے 305 روپے درجن سے نیچے نہ آ سکے، پیٹی کی قیمت 9000 سے تجاوز کر گئی۔ کمشنر لاہور مریم خان کا تھیم پارک سیلابی پانی کی نکاسی کا جائزہ، فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ کیا، متاثرین کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ تھیم پارک کے 2 بلاکس کے علاوہ باقی تمام بلاکس تقریباً مکمل کلیئر ہیں، سویپنگ جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ، 24 گھنٹے میں 46 مریضوں کی تصدیق، لاہور میں 11 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبہ بھر میں مریضوں کی تعداد 1134 ہو گئی۔ ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضلعی انتظامیہ لاہور متحرک، ڈپٹی کمشنر لاہور کا تحصیل شالیمار میں انسداد ڈینگی مہم کا فیلڈ دورہ۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ انسداد ڈینگی مہم میں کسی بھی کوتاہی پر سخت کارروائی ہوگی۔ جاتی ہوئی گرمی پھر لوٹ آئی، راتیں معمول سے کم گرم، دن بھر گرمی کا راج، سورج کی کھل کر انٹری، شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 26 اور زیادہ سے زیادہ 37 ہونے کا امکان۔ ستھرا پنجاب مہم، لاہور میں ایک اور بڑی کارروائی، 653 غیر قانونی تجاوزات ختم کر دیے گئے، سامان ضبط، تحصیل نشتر میں 11 غیر قانونی حویلیاں سیل کر دی، 36 مویشی شہر سے نکال دیے گئے۔ لاہور بار کی کال پر ماتحت عدالتوں میں وکلا کی جزوی ہڑتال، لاہور بار نے وکلا پر درج مقدمے کو فوری خارج کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور بار نے شیخوپورہ بار کے صدر پر مقدمہ درج کرنے کے خلاف ہڑتال کی کال دی تھی۔ لاہور بار نے آج جنرل ہاؤس اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے حسان نیازی کی کورٹ مارشل کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 2 رکنی بینچ نے اعتراضی درخواست
قابل سماعت قرار دیتے ہوئے نمبر لگانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس شہباز رضوی نے ریمارکس دیے۔ عدالت درخواست کے قابل سماعت ہونے پر خود فیصلہ کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ہینا پرویز بٹ کا خاوند کے ہاتھوں بیوی کے قتل کا نوٹس۔ ہینا پرویز بٹ نے ڈی پی او ساہیوال سے فوری رپورٹ طلب کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین پر گھریلو تشدد اور قتل کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء میں تیزی۔ 3 ہفتے میں لاہور سمیت پنجاب بھر میں 5 لاکھ سے زائد شہری لائسنسنگ سہولیات سے مستفید ہوئے۔ 1,70,000 شہریوں نے لرننگ، 1,61,000 نے ریگولر ڈرائیونگ لائسنس بنوائے۔ جدید ٹیکنالوجی نے جرائم پیشہ افراد کی پکڑ دھکڑ آسان بنا دی۔ ٹریول آئی سافٹ ویئر کی مدد سے امسال 2,53,00,000 سے زائد افراد کی چیکنگ۔ پولیس ترجمان کے مطابق 11,066 اشتہاری 352 عدالتی مفرور بھی پکڑے گئے۔ چیک یوٹیوبرز کے برے اعمال۔ نیشنل سائبر کرائم نے کر دیا کمال۔ 12 طلبے کے باوجود پیش نہ ہونے پر رجب برٹ، ہریرا اور انس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے یوٹیوبرز کو ریڈ نوٹس جاری کیے گئے تھے۔ ملزمان کے خلاف جوئے کی ایپ کی پروموشن کرنے پر مقدمہ درج ہوا۔ اور کک باکسنگ ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم بیلاروس میں 5 میڈل جیت کر اپنے وطن پہنچ گئی۔ پاکستان نے 3 کانسی اور 2 چاندی کے تمغے اپنے نام کیے۔